بچہ بولنے کے قابل ہو جاتا ہے وہ اپنی زبان سے جب بولنا شروع کر دیتا ہے تو ہمارے ہاں کلچر یہ ہے کہ ہم بچے کے منہ سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ وہ بابا ماما اور کسی کے نام لے کے بولے. جب پہلا لفظ بولتا ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کو اگر ہم سامنے رکھ کر اس بات کو سمجھیں تو کونین کے والی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے. حضور فرماتے ہیں افتحوا علی صبیانکم اولا کلمۃ بلا الہ الا اللہ. افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ، کہ جو سب سے پہلا کام آپ لوگوں نے کرنا ہے اپنی اولاد کو جو سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے پڑھائی کرانی ہے، جو پہلی چیز سکھانی ہے وہ کیا ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سکھا. اب اس کے سیکھنے کا فائدہ کیا ہے یہ بھی آگے ہمیں سننا چاہیے کہ جب آپ کا بچہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے گا، اب باپ سے بھی لا الہ الا اللہ سنتا ہے، بیٹے سے بھی لا الہ الا اللہ سنتا ہے، بھائیوں سے بھی لا الہ الا اللہ سنتا ہے، پھپھی سے بھی لا الہ الا اللہ سنتا ہے، خالائیں آتی ہیں خالیں آتی ہیں ان سے بھی لا الہ الا اللہ سنتا ہے. اب بچے کے ذہن میں یہ نقش ہو جاتا ہے کہ خدا کی قسم آخری سانس تک جان چلی جاتی ہے چلما چلی جائے لیکن اس کلمے کو میں نے چھوڑنا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بچپن سے سنا یہی ہے، ہر زبان زد عام تھی لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے. اور پھر میرے حضور نے فرمایا افتتاح بھی اس پہ کرنا ہے زندگی کا اور انتہا بھی اسی کلمے پہ ہونی چاہیے. حضور نے فرمایا وَلَقِّنُوهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ. اب یہی بچہ جب بوڑھا ہو گیا، اب یہ دنیا سے جانے لگا ہے، تو اس وقت بھی اسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے پاس پڑھو کہ جب مردے کے پاس لا الہ الا اللہ کا ورد کرو گے وہ ایک تو وہ پہلی یاداشت اس کے ذہن میں جو ہے وہ چسپاں ہوگی کہ میں جب پیدا ہوا تھا تب بھی میری زبان جس زبان کو میں نے دیکھا سنا وہ لا الہ کہہ رہی تھی، اور آج میں دنیا سے جا رہا ہوں تو پھر بھی صدا لا الہ الا اللہ کی آتی ہے. اس لیے اب یہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دے گا. اور اب جب یہ کلمہ پڑھے گا تو میرے حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ أَوَّلُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ عَاشَ أَلْفَ سَنَةٍ، کہ جس بندے کی کلام کا پہلا ورڈ پہلا لفظ اول کلمہ الا اللہ کی صدائیں ہوں اور آخری سانسیں بھی الا اللہ کی صدائیں پر گزاری ہوں، اور اس کی زندگی اگرچہ 1000 سال ہی کیوں نہ گزری ہو، پہلا کلام بھی لا الہ الا اللہ ہے، آخری کلام بھی لا الہ الا اللہ ہے. میرے حضور فرماتے ہیں ما سئل عن ذهب واحد، اس نے اگر 1000 سال بھی گناہوں میں گزارا ہوگا قیامت کے دن اس سے ایک گناہ کے بارے میں بھی نہیں پوچھا جائے گا. تو یہ برکت ہے اپنی اولادوں کو تہذیب سکھانے میں، آداب سکھانے میں، بول چال کے لحاظ سے جو سب سے پہلا کلام سکھانا ہے وہ لا الہ الا اللہ سکھانا. اگر پہلے اصل میں بات تو یہ ہے اس تہذیب سے سکھانے والیاں بھی تو ایسی ہوں نا. بات یہ ہے پہلے تو یہ جو بزرگ لوگ بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے ہماری ماؤں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب بھی بچہ روتا تھا پکڑ کے لوریاں دیا کرتی تھی لا الہ الا اللہ. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اٹھتے ہوئے لا الہ الا اللہ، سنتے ہوئے لا الہ الا اللہ، اور اس کی برکات کا نزول بھی یہ ہوتا تھا اب بھی ہے کہ جن کی ماؤں نے ابتدائن اپنے بچے کو لوریاں کلموں سے دی ہیں
آج بحمدہ تعالی ان کی اولادیں اپنے ماں باپ کی متی بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں، ان کا کہنا بھی مانتی ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر آج کے ماحول کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں، چونکہ یہ جدت کا ماحول ہے، سوشلزم کا ماحول ہے، میڈیا ہمارے گھروں میں رچ بس گیا ہے، آج ٹرینڈنگ ایشوز یہ ہے کہ آج ہم دین کو سامنے نہیں رکھتے، ہم ٹرینڈنگ کو سامنے رکھتے ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا پہ کیا ٹرینڈ چل رہا ہے؟ اب جس کے ماں باپ ہی لا الہ سے پیار نہ کرتے ہوں، جس کے ماں باپ کا تعلق ہی لا الہ الا اللہ کے ساتھ نہ ہو، یا لا الہ الا اللہ کے جو والی محمد الرسول اللہ ہیں ان کے سیرت و کردار کے ساتھ نہ ہو، اور ہوگا بھی کیوں کر۔ آج ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم جب شادی کی رسم دن رکھنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے ہم ڈول والوں کو بلاتے ہیں، بعد میں دن رکھتے ہیں۔ اب یہیں سے کام شروع ہو گیا بگڑنا، کہ جس گھر میں محمد بن قاسم جیسے لوگوں نے پیدا ہونا تھا، جس گھر میں صلاح الدین ایوبی جیسے لوگوں نے پیدا ہونا تھا، وہ رشتے جب بندھن میں بندھنے تھے، چاہیے تو یہ تھا کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کے اس سے دعا کروائی جاتی کہ آج ہم اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرنے لگے ہیں، دعا کریں کہ اسے کوئی دیندار بندہ مل جائے۔ اور حضور کی حدیث بھی یہ ہے کہ جب ابھی شادی کرنی ہے مال کو نہیں دیکھنا، شادی کرتے وقت سب سے پہلے نمبر پر میرے حضور نے فرمایا جس چیز کو تم نے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو جس سے شادی کر رہے ہو وہ گھرانہ اور وہ عورت کتنی دیندار ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ماڈرنزم ہے کہ نہیں ہے، اس کے بال کھلے ہوئے ہیں کہ نہیں ہے، وہ دوپٹہ گلے میں ڈالتی ہے کہ اپنے آپ کو اوڑھ کے رکھتی ہے۔ یہی ہماری کہانی جب شروع ہوتی ہے، سٹارٹ ہی غلط ہے۔ وہ ہے نا انگلش کا جملہ، فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، کہ جب پہلا امپیکٹ ہی غلط پہ گیا، افیکٹ اس کے غلط آ گئے، اور اب ہم توقع یہ رکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے معاشرے کو وقت کا امام دینا ہے، وہ امام تو کجا دیں گے تو وہ انسان دینے کے بھی قابل نہیں رہتا۔ اور پھر اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آج اگر ہم اپنی شادی کو ڈسکشن میں لائیں، چاہیے تو یہ تھا کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کا محافظ ہوتا ہے، چوکیدار ہوتا ہے، اور میرے حضور نے فرمایا کہ جو مرد غیرت مند نہیں وہ دیوس ہے۔ مرد کی سب سے جو بڑی نشانی ہے وہ غیرت مند ہونا ہے۔ اگر کسی گھر کا فرد غیرت مند نہیں، اس گھر والے کبھی بھی باغیرت ہو سکتے نہیں ہیں۔ سربراہ کا غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ بلکہ ہمارے اگر اکابرین کی طرف دیکھو، میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک بندے کی بیوی گھوڑے پہ بیٹھ کے آ رہی تھی تو بعد میں اس بندے نے اس گھوڑے کو ہی مار دیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے مارا ہے اس کی پشت پہ میری بیوی سوار ہو کے آئی تھی، اب میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس کی پشت پہ کوئی دوسرا بیٹھے اور میری بیوی کی گرمائش اسے محسوس ہو۔ لوگ تو اس قدر اپنی بیویوں کا حیا کرتے تھے۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک میاں بیوی کا آپس میں کیس چلا گیا عدالت کے اندر، پرانے زمانوں کی بات ہے، کوئی مسئلہ تھا ان کا گھریلو، اولاد کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے۔ اب عدالت میں جب بات چلی، اب وہ جو عورت تھی اس نے برقع پہنا ہوا تھا، تو جج صاحب کہنے لگے عورت صاحبہ آپ اپنا مجھے چہرہ تو دکھائیں، اس کے مطابق میں پھر فیصلہ کروں اب اس کی بیوی ہے میں کہ نہیں ہے۔ اب مرد غیرت مند تھا، اس نے کہا حضرت صاحب میری بیوی کا چہرہ نہیں ہٹانا، اگر فیصلہ میرے خلاف بھی ہوتا ہے تو میں مان لوں گا، لیکن میں بروئے عدالت اس جج کے سامنے، ان وکلاء کے سامنے اپنی بیوی کے چہرے کو سامنے لانا یہ پسند نہیں کرتا۔ اور ادھر آج دیکھو کیا ہے، آج حال یہ ہے، آج ایک نیا کلچر چل چکا ہے ہمارے زمانے میں۔ وہ کیا کلچر ہے کہ جب شادی کے بعد جو ولیمے کی رسم ہوتی ہے شادی حال میں، چلو میں ہزاروں تو نہیں کہہ سکتا، سینکڑوں لوگ تو بیٹھے ہوتے ہیں، 100 200 250 بندہ تو شادی حال کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اب حال یہ ہے کہ ہم نے تو کلچر لیا ٹی وی ڈراموں سے، وہ مرد جو عورت کا محافظ بنتا تھا،
وہ عورت کل جس نے معاشرے میں اس کو پاکیزہ نسل دینی تھی، اس نے باپردہ بیٹیوں کو جنم دینا تھا، آج یہی مرد شادی حال میں انٹری کے نام پہ نیم برہنہ حالت میں اپنی بیوی کے بغل گیر ہو کے اور لائٹیں بند کروا کے انٹری کے نام پہ سارے لوگوں کو دکھاتا ہے دیکھو میری بیوی کیسی ہے، اور اس کے بال بھی کھلے ہوئے ہیں اور چال ڈھال تو آپ کے سامنے ہی ہے، اور پوری شادی ہال کی لائٹنگ بند کر کے اس پہ فوکس کیا جاتا ہے، یہ دیکھو جی میں کیسی بیوی لے کے آیا ہوں، سارے حال والوں کو باقاعدہ متوجہ کیا جاتا ہے کہ اس کی طرف دیکھو۔ بتاؤ یہ ہے مسلمانوں کی غیرت، یہ ہے ہماری غیرت کہ جس بیوی کو ہم نے پردے کے اندر رکھنا تھا، جس بیوی کو ہم اس کے محافظ بننا تھا، ہم تو پہلے دن ہی اس کو نیم برہنہ حالت میں لوگوں کے سامنے نظارے کروا رہے ہیں اور نام اسے دے رہے ہیں کلچر کا۔ ایسے کلچر پہ تھو ہے، ہم تو ایمان والے ہیں۔ اور پھر ایمان سے بتاؤ کہ جو بندہ اپنی بیوی کو لے کے 800 600 500 لوگوں کو شادی حال میں کرائے گا، کل وہ دوسرے دن کس منہ سے اپنی بیوی کو یہ کہے گا کہ جب بازار جانا ہے تو آپ نے جو ہے وہ برقع کر کے جانا ہے؟ اگر وہ ہوئی کوئی سیانی تو وہ کہے گی کل شادی حال میں تو مجھے جھپکیاں ڈال کے لوگوں کو دکھا رہے تھے دیکھو میری یہ بیوی ہے، اور آج مجھے کہہ رہے برقع لے کے جانا ہے بازار میں۔ کس منہ سے کہے گا؟ اور کس منہ سے اس کا سسر اپنی بہو کو کہے گا بیٹی؟ ہر سسر اپنی بیٹی کو جو ہے وصیتیں اور نصیحتیں کرتا ہے، ہمارا ماحول بڑا پاکیزہ ہے لہذا جب بھی آنا ہے پردہ لے کے تو وہ بہو بولے گی نا بابا جان کہ کل جب تیرا بیٹا مجھے 500 لوگوں کی محفل میں، وہ آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے اس پہ بٹھا کے جولیاں لگا کے گھما کے سب کو دکھاتا تھا، تب تو تمہاری غیرت جاگی نہیں ہے، اور اب میں اپنے بھائی کے گھر جا رہی ہوں اور وہی عورت کل جب کزن کے ساتھ اپنے ہاتھ میں لائے گی تو تمہیں خفگی ہوگی، لیکن آج تمہیں تکلیف نہیں ہو رہی۔ اس لیے یاد رکھو یہ ایک ڈراؤنی سازش ہے، یہ گناؤنا کھیل ہے امت مسلمہ کا کہ جس ماں نے جن لوگوں نے مل کر امت مسلمہ کو ہیرو دینے تھے، اسلام کے باشندے دینے تھے، ان کی ابتدا میں ہی ایسے ایسے رسومات کو جنم لے دیا گیا تاکہ ان ماؤں سے پیدا ہونے والے بچے مجاہد نہ بن سکیں، غازی نہ بن سکیں، کردار کے غازی نہ بنیں، یہ بنتے ہیں تو معاملے کے نسور بن جائیں معاذ اللہ۔ اس لیے اولاد کی تربیت میں سب سے پہلی چیز یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارے شادی کے یہ جو رسومات ہم ادا کرتے ہیں نا، یہ مہندیاں اور یہ باراتوں پہ ڈسکو ڈانس کے ساتھ لے کے جانا، وہاں پیسوں کی بچھاڑ کرنا، اور پھر وہاں کھلے عام جو ہے وہ نیم برہنہ حالت میں عورتوں کو خلط ملط کر کے بٹھا کے اور انٹری کے نام پہ غلط قسم کی رسومات کا ادا کرنا، تب ہی سے معاشرہ ہمارا بگاڑ پیدا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر ہم توقع یہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم جی پیر صاحب کے پاس، پیر صاحب میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، جب تم نے شادی کی تھی تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانا تھا؟ تم نے اللہ کے احکامات کو تسلیم کیا تھا؟ اس وقت تو نہیں کیا تھا۔ اور آج پھر بابے تویزوں والے کیا کریں؟ اب تو بابوں کا بھی حال یہ ہے کہ ان کی بھی شادیاں یہی ہوتی ہیں۔ اب ایک اور کلچر دے دیا گیا ہے شادیوں کے موقع پر، بات تو دور چلی گئی ہے، چلو اسی کو لے لیتے ہیں ٹاپک کو، قوالی نائٹ کے نام پہ۔ جو قوالی نائٹ ہوگی اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی حال یہی ہے، نیم برہنہ عورتیں ہوتی ہیں، قوال آتے ہیں اور آ کر وہ قوالیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ قوالیاں بھی اللہ معاف کرے ایسی ہوتی ہیں اگر ان کو سنو تو بندہ ایمان سے بھی دور چلا جاتا ہے۔ اب گھر کی جوان بیٹیاں بھی کھڑی ہیں، کزنز بھی کھڑے ہیں، جوان لوگ بھی ہیں، دونوں لڑکیاں بھی پیسے پھینک رہی ہیں، لڑکے بھی پیسے پھینک رہے ہیں، اور اس کو فنکشن کا نام دیا گیا ہم تو قوالی کر رہے ہیں۔ یہ تو صوفیزم ہے۔ یہ کہاں کی صوفیزم ہے؟ یہ صوفیزم نہیں ہے، یہ تو تم یورپینزم کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہو۔ تو یاد رکھیں یہ شیطان نے نہے نہے اتکنڈے، نہے نہے پروپیگنڈے کیے ہیں مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے، مسلمانوں کو دوسری سمت لے کے جانے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ چیزیں زیب نہیں دیتی، ہم مسلمان ہیں،
نام کے مسلمان. اقبال نے کہا تھا نا کہ لا الہ کہہ دیا تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. کردار کا غازی بننے کی ضرورت ہے اس وقت. اپنے افکار، اپنے نظریات، اپنے آئیڈیالوجی کو، تھاٹ آف اے تھیوری کو اسلام کے عین مطابق گزارو گے تب جا کے مسلمان ہو جائیں گے. ہمارا ایک یہ بھی سسٹم ہے، جس بندے کو ہم مسجد میں 5 وقت نماز پڑھتے دیکھیں ہم کہیں یہ بڑا پکا مسلمان ہے. شادی میں وہ ڈانس کر رہا ہو ہم نہیں کہتے ہو یہ بڑا نمازی بندہ ہے، پکا مسلمان ہے. جس کو 5 کلمے آتے ہوں ہم یہ سمجھتے ہیں یہ پکا مسلمان ہے. جس کو نماز کا سبق آتا ہو ہم سمجھتے ہیں یہ مسلمان ہے. اس کی مسلمانی کا پتہ تو تب چلے گا جب اس کے گھر میں شادی ہو رہی ہوگی تو اس کا کردار مسلمانوں والا ہے کہ نہیں. تب جا کے پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان کتنا پکا ہے. یہ ابن الوقت نہیں ہے کہ وقت نے کہا. اب تو معاذ اللہ سوشل میڈیا نے ہر گھر میں، ہر کمرے کے اندر جو ہے وہ غلاظت کو پھیلا دیا ہے. تو میرے بھائیو یہ دور بڑا ہی پرفتن دور ہے. آج اگر ہم لوگ ان باتوں کو محض رسمی باتیں لے کے اور یہ سمجھ لیں کہ بس ہم تو ٹائم پاس کرتے ہیں، جو مولوی صاحب نے کہہ دیا جمعہ پڑھیں گے 2 بجے چلے جائیں گے ہمیں کیا ہے، تو یاد رکھنا یہ جو قوم کے سپوت آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، قیامت والے دن اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ان کے آپ مجرم ہوں گے اور یہ کہیں گے یا اللہ ہمیں ہماری تربیت ہی نہیں کی گئی ان لوگوں نے. تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا معه غلام، ایک شخص کو دیکھا اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا. تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال للغلام، اس بچے کے لیے کیا کہا؟ من ھذا، اس کے باپ سے پوچھا، اس بچے سے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ تو بچہ کہنے لگا قال ابی یا رسول اللہ، یہ میرے والد ہیں. اب میرے حضور نے بچے کی تربیت کی کیا کہا؟ فلا تمشی امامہ، کہ اے بچے جب بھی اپنے والد کے ساتھ چلنا ہے تو کبھی بھی اپنے باپ سے آگے نہ چلنا. ولا تستتب لہ، اور کبھی بھی اپنے باپ کو گالی نہ دینا. باپ کو گالی نہ دینا. کوئی بچہ باپ کو گالی دے گا، آج کل تو لوگ دیتے ہیں معاذ اللہ. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ جب بھی کسی سے لڑائی کرنی ہے تو ظاہری سی بات اس نے تیرے باپ کو گالی دینی ہے. کسی سے جھگڑا، لڑائی، فساد نہیں کرنا. یہ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ بچے کو تربیت کر رہے ہیں اور یہ تربیت ہمارے لیے بھی ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ لڑائی کرنا. وہ تمہارا چاچو ہے اس سے نہ بولنا، اس کے ساتھ یہ کرنا. وہ پھپھو اپنے بچوں کو کہے گی کہ یہ جو تمہارے ماموں اس نے زمین نہیں دی، اس نے فلاں نہیں دیا، اس کے ساتھ، اس کے بیٹوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا. تو یہ بگاڑ پیدا ہوگا معاشرے میں. اور میرے حضور کیا فرماتے ہیں؟ ولا تجلس قبلہ، تم دونوں کہیں گٹھے ہو جاؤ، اپنے والد کے بیٹھنے سے پہلے تم بیٹھنا بھی نہ. کس قدر تربیت حضور نے فرمائی. نہ تو والد سے آگے چلنا، نہ اپنے والد سے پہلے بیٹھنا بھی حضور کو پسند نہیں ہے. فرمایا ولا تدعوہ باسمہ، اور کبھی اپنے ابا کو اس کا نام لے کے نہ پکارنا. کبھی عبداللہ، عبد الرحمان کہہ کے نہ پکارنا. جب بھی کہنا ہے تو والد صاحب کہنا ہے. آج کل تو نیا کل چلا گیا نا پپا ہیں. اپنے والد کو ابا جان، ابو جان کہہ کے نام سے کبھی نہیں پکارنا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بچے کی تربیت کر رہے ہیں اور ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو تربیت سکھائیں. یاد رکھیں 3 سٹیپ ہیں اولاد کو سکھانے کے. 3 سال پہلے 7 سال میں بچے کو جو سکھانے کا مرحلہ ہے وہ گود ہے. گودی لیں بچے کو. اس نے باپ سے سیکھنا ہے، اس نے ماں سے سیکھنا ہے. اور اگلے جو 7 سال ہیں بچے کو غلام بنائیں. غلام کا مطلب کیا ہے؟ اس کو آرڈر دیں، ڈو اٹ ڈن، بس تم نے یہ کرنا ہے. اب غلام جب بن جائے گا اس کو پتہ چلے گا کہ یہ میرے پیرنٹس ہیں، ان کا ہر حکم میں نے ماننا. اور اس سے جو اگلے 7 سال ہیں، تیسرا جو سٹیپ ہے اس میں اپنے بچے کو دوست بنا لیں. ہر معاملے میں اس کے ساتھ مشورہ کریں.
ہر بات اس کے ساتھ ڈسکشن کریں تاکہ اس کو صاحب الرائے بنائیں، اس کے اندر اتنی ایبلٹی کیپیبلٹی پیدا کریں کہ آپ کا بچہ معاشرے میں کم از کم فیصلہ کرنے والا بن جائے۔ جب یہ چیزیں آپ کریں گے تو آپ کا بچہ کسی اتھے غیرے کے ہاتھیں چڑھے گا نہیں، کسی غیر کے ہاتھوں میں چڑھنے کے بجائے جب وہ والد کا دوست بن جائے گا، والد کی ہر بات کو مانے گا، غلام تو بنا ہوگا، تربیت بھی مانے کی ہوگی، لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ خود جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن چلے، جو خود صاحب تربیت نہیں ہوں گے وہ کیسی تربیت کریں گے؟ اس لیے اولادوں کی تربیت کے حوالے سے یہ ضرور کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جب انسان اولاد کی تربیت کرتا ہے، آج کل یہ بھی لوگ کہتے ہیں، میرے حضور جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ایک بچہ آ کر کہنے لگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں، ان لی مالا و ولدا، میرے پاس مال بھی ہے، میری اولاد بھی ہے، وان ابی یریدون ان یتحاج مالی، لیکن میرے جو ابا جان ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ میرا مال مجھ سے لینا چاہتے ہیں۔ اب حضور کیا فرماتے ہیں؟ انت و مالک لابیک، اے بچے، اے میرے صحابی، یاد رکھنا جو تیرا مال ہے وہ بھی تیرا ہے اور جو تیرے والدان ہیں وہ بھی تیرے ہیں، تو مال بھی والدین کو دے دو، یہ تربیت کی حضور نے۔ اور جو بندہ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے اس کے حوالے سے بھی میرے حضور نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ والدا اعانہ ولدہ علی برہ، میرے حضور فرماتے ہیں اللہ اس باپ پر رحم کرے جس نے اپنی اولاد کی فرمانبرداری میں مدد کی، کسی تربیت میں مدد کی، اور جس نے اپنی اولاد کی مدد کی، باپ کو فرمانبردار بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے۔ اور اگر تربیت نہیں کرتے، اس پر میرے حضور نے فرمایا، جاء رجل الی عبد اللہ ابن مبارک، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، فشکا الیہ بعض ولدہ، اس نے اپنے بیٹے کی شکایت کی، میرا جو بیٹا ہے وہ میری بات کو مانتا نہیں ہے۔ قال هل دعوت علیہ، حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کے لیے دعائیں نقصان کی ہو؟ یعنی آج کل لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا، جا پھر تیرا بیڑا غرق ہو جائے، جا یہ ہو جائے، یا جا یہ ہو جائے۔ اس نے کہا نعم، ہاں میں نے کیا ہے۔ فرمایا انت افسدت، پر پھر وہ خراب نہیں ہو، تو نے اس کو خراب کیا ہے، تو نے جو جملہ بولا ہے اس جملے کو اللہ نے قبول فرمایا اور تیرا بیٹا تیرے خلاف ہو گیا۔ اس لیے اولاد کو کبھی بد دعا بھی نہ دے۔ اب اولاد کی تربیت میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ اس کا علم ہے۔ اب علم کے لیے دیکھیں، ہم دکان پہ جاتے ہیں بازار میں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک کپڑے والی دکان ہو اس کے پاس ہم جا کے لے لیں؟ ہم 100 برانڈ چیک کرتے ہیں۔ مارکیٹس میں ہم فروٹ لینے جاتے ہیں تو ہم نے 100 ریڑھی پہ پھرنا ہوتا ہے، 100 دکانوں میں جو اچھا لگتا ہے وہ لیتے ہیں، لیکن جب ہم بچے کو کسی انسٹیٹیوٹ میں داخل کرواتے ہیں کبھی ہم نہیں دیکھتے کیا ہے، کوئی اچھا پڑھائی ہے نہیں ہے، بس داخل کر کے آ جاتے ہیں۔ تو انالیسس کیا کریں، اور سب سے پہلی بات میرے حضور نے فرمایا اپنی اولادوں کو دین سکھاؤ۔ اور مجمع الزوائد کے اندر حدیث موجود، میرے حضور نے فرمایا من علم ابنہ القرآن، جو بندہ اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھاتا ہے، نظرہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اس نے اپنا بچہ مدرسے بھیجا قرآن پڑھانے کے لیے۔ اب کیا ہوا، جب اس کا بچہ ناظرہ قرآن پڑھتا ہے اللہ اس کے والد کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ محبت سے بولنا سبحان اللہ۔ تو اس لیے اپنی اولادوں کو دین سکھائیں، اور جب دین سکھا دیں گے تو یقین مانیں آپ کبھی بھی اپنی اولاد سے محروم نہیں ہوتے، کبھی بھی آپ کی اولاد بگڑے گی نہیں۔ اور آج ہم اگر اپنے گھر میں مال رکھیں نا تو ہماری بیوی وہ مال ضائع کر دے، ہمیں دکھ ہوتا ہے، تو نے پیسے ضائع کر دیے، میری جمع پونجی ہے۔ اور وہی بیوی اگر ہمارے بچے کی تربیت نہیں کرتی ہمیں کبھی دکھ نہیں ہوا۔ جو پیسے سے بھی بڑھ کر ہے، جو تمہارا کل جہان ہے،
اس لیے اپنی ازواج سے یہ بھی پوچھا کریں کہ بچہ جھوٹ کیوں بولتا ہے، تربیت نہیں کی آپ نے؟ میرا بچہ غلط معاشرے کی روشوں میں کیوں مبتلا ہے؟ تربیت کیا کریں۔ اور جب تربیت کرتے ہیں تو کیسے کیسے دنیا کے اندر لوگ گزرے ہیں۔ ایک کہ ماں اپنے بچے کو کیا کیا بناتی ہے۔ ایک شخص گزرے ہیں مدینہ شریف کے اندر، ایک امام ہوئے ہیں ربیعہ، بنو امیہ میں امام گزرے ہیں، امام ربیعہ۔ اب ربیعہ حمل فی بطن امہ، جب یہ اپنی ماں کی پیٹ کے اندر تھے، فقدم المدینۃ بعد 27 سنہ، حضرت ربیعہ کے والد حضرت فروخ اپنی بیوی کو 3000 دینار دے کے چلے گئے۔ کہا یہ جو 3000 دینار ہیں یہ تم نے ان کو خرچ کرنا ہے، یہ اپنے پاس رکھ لو امانت کے طور پر۔ وہ راکب فرس وفی یدعیہ رمح، اب وہ گھوڑے پر سوار ہیں اور ہاتھ میں نیزہ ہے، چلے گئے۔ جب نکلے تو اب قدم المدینہ بعد 27 سنہ، اب یہ 27 سالوں کے بعد واپس مدینہ طیبہ واپس آتے ہیں، اور جب آتے ہیں اور گھوڑے میں سوار ہیں اور ہاتھ میں نیزہ بھی ہے، فنزل عن فرسہ، اپنے گھر کے باہر سے اترتے ہیں، ثم دفع البابا برمحہ، پھر اپنے دروازے کو نیزے سے کھٹکھٹاتے ہیں۔ تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ اب 27 سال ہو گئے ہیں، والد صاحب گھر نہیں آئے، ملاقات بھی نہیں ہوئی، کبھی سنا بھی نہیں، اور ماں کو بھی پتہ نہیں کہ والد زندہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ اب دروازے پہ جب دستک دی تو حضرت ربیعہ باہر آئے، اور اگر اپنے والد ہی کو کہنے لگے شرم نہیں آتی میرے گھر کے دروازے پہ یوں دستک دیتے ہو، پتہ نہیں تھا والد ہیں۔ ان کی آپس میں لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا۔ اب جب جھگڑا ہو گیا تو دری اسنا جب محلے والے آئے، محلے والوں کو بھی یاد نہیں رہا۔ جب اس کی ماں آئی تو ماں نے کہا بیٹا یہ تو تمہارے والد ہیں جو تمہیں چھوڑ کے گئے تھے۔ اب 27 سال سے بچھڑے ہوئے والدین جب ملے، فقالت ھذا زوجی وھذا ابنی الذی خلقتہ، بکیا، دونوں رو پڑے، آنکھوں سے آنسو نکل گئے، لیکن یہ آنکھوں سے آنسو نکلے خوشی کے کہ صدیوں بعد اور سالوں بعد اپنے والد سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اب جب سب کچھ ہو گیا، اب یہ حضرت ربیعہ وقت کے امام بن گئے، والد اب یہ مسجد میں چلے گئے تو بیوی سے کہنے لگے حضرت ربیعہ کے والد کہ میں نے تمہیں جاتے ہوئے جو 3000 درہم دیے تھے وہ کہاں چھوڑے ہیں؟ اس نے کہا وہ خزانہ میں نے دفن کر کے رکھا ہوا ہے، آپ ایسے کرو جا کے مسجد میں نماز پڑھ کے آؤ، مسجد نبوی شریف میں، واپس آئیں گے تو آپ کو وہ خزانہ مل جائے گا۔ اب حضرت ربیعہ کے والد جب مسجد نبوی شریف میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، وہاں ایک بندہ مسند حدیث پہ بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے، دین پڑھا رہا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ارد گرد جمع ہیں، وہ اس سے دین سیکھ رہے ہیں۔ اور چونکہ اس وقت ہوتا یہ تھا کہ جو مسند حدیث پہ بیٹھتا تھا اس کو جبہ، اس کے سر پہ تاج بٹھایا جاتا تھا۔ تو اب حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ جب دیکھا یہ کون ہے، فرمایا من ھذا الرجل، یہ کون ہے؟ تو کہنے والوں نے کہا اے ربیعہ یہ جو وقت کا امام ہے یہ تمہارا ہی تو بیٹا ہے، کہ آج جس کو تم 27 سال قبل اپنی بیوی کے پیٹ میں چھوڑ کے گئے تھے، اس کی بیوی نے جب تربیت کی تو وقت کا امام بنا۔ اب جب گھر آئے تو بڑی خوشی ہوتی ہے والد کو کہ اس کا بیٹا وقت کا محدث، اور وہ بھی مدینہ طیبہ کا محدث، اور مسجد نبوی میں نبی کریم علیہ السلام کا جانشین بنے، نماز بھی پڑھائے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ کے مجمع میں سوال بھی کریں، حدیث بھی سنیں۔ تو جب واپس آئے تو کہنے لگے میری بیوی مجھے وہ پیسے تو واپس کرو۔ تو بیوی کہنے لگی ابے مسجد نبی سے ہو کے آئے ہو، وہاں پہ خزانہ دیکھ کے نہیں آئے ہو؟ تمہارے بیٹے کے ارد گرد کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہا ہاں یہ بات تو ہے میری بیوی، تو نے میرے جانے کے بعد میرے بیٹے کی صحیح معنوں میں پرورش کی ہے، اسے پڑھایا لکھایا، وقت کا امام بنایا، محدث بنایا۔ تو حضرت ربیعہ کی والدہ کہنے لگی جو تو نے میرے پاس 3000 درہم
بطور امانت چھوڑے تھے وہ میں نے خرچ کر کے تیرے بیٹے کو لکھا کر زمانے کا چور اور ڈاکو نہیں بنایا، بلکہ تیرے پیسے کو لگا کر وقت کا امام بنایا ہے۔ تو اس کے والد نے کہا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ تو مائیں اگر کردار ادا کرنا چاہیں تو معاشرے میں کر سکتی ہیں، لیکن ہمیں فکر ہی نہیں ہے، والدین کو فکر ہی نہیں ہے۔ اس لیے چونکہ ہمارا وقت ہو چکا ہے اور یہ ٹاپک بڑا لمبا ہے، اس پہ ایپیسوڈ بھی ہوں تو پھر بھی کم ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر والدین کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیں، چونکہ آج کل 9th 10th کے پیپر ہو چکے ہیں، فرسٹ ایئر والے کے ابھی اینڈ پہ ہیں، اس لحاظ سے آپ کے بچوں کے لیے انشاءاللہ ہم 30 روزہ ایک کورس نکال رہے ہیں، جس میں آپ کے بچوں کو نماز جنازہ، کلمے، دعائیں، بچوں کی اخلاقی تربیت یہ سکھایا جائے گا، اور یہ فری آف کاسٹ ہے، وہ پیسے بھی نہیں لگتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ باقاعدہ اس سوموار سے ہم اپنے مدرسے میں مغرب کی نماز کے بعد کلاس سٹارٹ کریں گے۔ 1 گھنٹہ کی یہ کلاس ہوگی روزانہ، اور اس میں بھی اتوار کی چھٹی بھی ہے۔ تو یہ تقریباً 25 دنوں کے اندر اگر آپ کے بیٹے کو وہ کام جو آپ سالوں سال کروانا چاہ رہے تھے نہ ہوئے، ہم کروائیں گے۔ اپنی اولادوں کو ضرور بھیجیں، تاکہ جب آپ مرنے والے ہوں تو پیچھے ایسی اولاد چھوڑ کے جائیں کہ جو امام کو نہ دیکھے، جو باہر سے قرآن کی لسٹ نہ بنائے، کم از کم اس قابل بنائیں کہ جب آپ کھڑے ہوں تو پیچھے جنازے پڑھنا ان کو آتا ہو، قبر کے پاس کھڑے ہو کر کچھ پڑھ لیں۔ اس لیے کیونکہ ہر بندہ تو حافظ قرآن نہیں بنا سکتا، اپنی اولادوں کو عالم دین نہیں بنا سکتا، لیکن 30 دن تو دے سکتے ہیں، بھی چھٹیاں۔ اور جب پیپر ہوتے ہیں تو لوگ کمپیوٹر کالج میں جاتے ہیں، داخلہ کرواتے ہیں، کورسز کرواتے ہیں۔ کیا کورسز ہیں جی؟ یہ ان کو بیسک کورس کروا دو۔ کیوں؟ یہ پڑھیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ یار دنیا کے لیے ہم کورس کروا سکتے ہیں تو کیا آخرت کے لیے کورس نہیں کروا سکتے؟ تو یہ آخرت کے کورس سے کوئی پیسہ نہیں ہے۔ اس کے لیے اپنی اولادوں کو ضرور رجسٹریشن کروائیں، اپنی بچوں کو بھیجیں تاکہ وہ کچھ سیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔